السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سچ بات اور میں ہوں اجاز کیسرانی۔ دو تین چیزیں آج سامنے آئی ہیں، وہ آج ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ انالیسس کرتے ہیں اور آپ کو سارا بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ لاہور میں، اسلام آباد میں یا پشاور میں لوگوں سے حلف لے رہے ہیں کنونشنز میں۔ اور دوسرا پی ٹی ایم کا بھی رات اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں بھی عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے دو تین چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے یہاں۔ ایک تو پی ٹی آئی کے جو 11 ارکان کا استعفیٰ منظور ہوا تھا، وہ 10 ان میں سے جو اراکین تھے، ایک جو ہے نا شکور شاد، وہ تو واپس اسمبلی میں چلے گئے، اور جو دوسرے 10 ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ پٹیشن دائر کی ہے، اس کی آج سماعت ہوئی ہے، اس کا احوال بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جو دوسرا جو تاحیات نااہلی کا مسئلہ تھا، الیکشن کمیشن نے کر دیا تھا فیصل وافڈا صاحب کا، تو انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ اپیل دائر کی ہوئی ہے، اس کی بھی سماعتیں ہو رہی ہیں۔ وہاں بھی ایک اہم ریمارکس آ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے اور جو دوسرے بینچ ہے وہاں ججز صاحبان کا۔ تو جو آج سماعت ہوئی ہے استعفوں کے منظوری کے حوالے سے، چیف جسٹس صاحب نے واضح کر دیا کہ میں سپیکر قومی اسمبلی کو ہدایات جاری یہ عدالت نہیں کر سکتی، اور اگر آپ واپس دوبارہ جانا چاہتے ہیں اسمبلی میں آپ ہمیں بیان حلفی لکھ کر دے کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں گے، تو پھر ہم آپ کا کیس سنتے ہیں اور سپیکر قومی اسمبلی کو نظر ثانی کا بول دیتے ہیں۔ ہدایات ہم سپیکر قومی اسمبلی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اسمبلی کی کارروائی یا سپیکر قومی اسمبلی کو ہدایات عدالت جاری نہیں کر سکتی آئین کے تحت۔ اور جو ایک تو یہ بات یہ طے ہوگی، یا تو الیکشن ہوگا یا پھر جو یہ اراکین ہیں قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے پی ٹی آئی کے۔ میرا نہیں خیال کہ واپس جائیں گے، تقریباً الیکشن ہی ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ پی ٹی آئی نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے واپس اسمبلیوں میں نہیں جانا، یہ بات ہوگی طے۔ تو اور جو فیصل وافڈا کی تاحیات نااہلی ہے، وہ میرے خیال میں اب نااہلی تو ہوگی 5 سال کے لیے ہوگی، شاید تاحیات نااہلی ختم ہو جائے فیصل وافڈا صاحب کی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ جو کہا کہ 62F1 والا جو قانون ہے یہ ڈریکونین قانون ہے، مطلب کالا قانون ہے۔ حالانکہ ماضی شاید انسان کو جلدی بھول جاتا ہے، جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں یہ تاحیات نااہلی اس قانون کی تشریح میں دے چکے ہیں 62F1 میں۔ اس کی تشریح کے لیے جو ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ اس کی نااہلی 5 سال کے لیے کوئی مدت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اس بینچ میں شامل تھے اور انہوں نے اس کو تاحیات نااہل کا جو تشریح ہے نا اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ بس شاید انسان بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو شاید یہ بھی پالیسیوں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نظریے بھی جو ہمارے ججز صاحبان ہیں ان کے بھی بدل جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو فیصلے ہیں جو انسان کے جو نظریہ ہے وہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ عدالت ہے، وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی تھے۔ دوسرا جو لانگ مارچ کے حوالے سے جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ عمران خان فلی اب تیار ہو چکے ہیں کہ لانگ مارچ مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ آرمی چیف نے واشنگٹن میں ایک خطاب میں کہہ دیا ہے کہ میں توسیع نہیں لینے والا۔ تقریباً یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ توسیع نہیں لیں گے، اور انہوں نے اب نیا آرمی چیف ہی اگلے منتھ جو ہے نا وہ مقرر کرنا ہے حکومت کو، تو لہٰذا عمران خان چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف مقرر کرنے سے پہلے ہمارا لانگ مارچ ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے، تو لہٰذا انٹرم گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرے گی، تو لہٰذا اگلی گورنمنٹ نئی جس کی بھی ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میری گورنمنٹ ہی آئے گی، کیونکہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، میں مقبول ہوں ان کے مطابق، تو لہٰذا میری ہی جو ہے نا حکومت آئے گی، میں آرمی چیف اگلا تعینات کروں گا۔ تو میرے خیال میں یہ عمران خان تعیناتی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان کا لانگ مارچ شاید حکومت تیار ہے جو بھی کرے گی کامیاب نہیں ہونے دے گی، حکومت نہیں گرے گی۔ اگر حکومت گرے گی بھی صحیح، چلو مان لیتے ہیں کہ عمران خان جو بہت بڑا کراؤڈ لے کر آتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے چاروں طرف ان کی حکومت ہے، تو وہ اس کی سہولت کاری سے بہت بڑا کراؤڈ لے آتے ہیں،
تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ حکومت اگر جائے گی تو وہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کا جو ہے نا نیکسٹ آرمی چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نکال کر ہی جائے گی۔ تو اس طرح میرے خیال میں آرمی چیف کی تعیناتی عمران خان صاحب نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکومت ہی کرے گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے عمران خان بہت بڑا مجمع لے کر آ گئے ہیں، اب لاشیں گرنے کا خدشہ ہے، تو وہ اس طرح کریں گے کہ آرمی چیف جو نیا آئے گا اس کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے چلے جائیں گے، تو لہٰذا جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی وہ اپروو کر دے گی اس کو، تو وہ پھر لازمی ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی، جو آئے گی نگران سیٹ اپ، تو اس کو پھر جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا، اس کو آگے ریویو وہ پھر اس کو رد نہیں کر سکے گی، تو لہٰذا اس طرح اگلا آرمی چیف یہ لگ جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کتنی تیاری کے ساتھ، وہ ان کے بقول تو ہماری بہت بڑی تیاری ہے، 20-25 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے، 20-25 لاکھ چھوڑو، 1 لاکھ سے زیادہ اگر بندے آ جائیں تو وہ میرے خیال میں حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ان کو کنٹرول کرنا، کیونکہ اسلام آباد ایسی جگہ ہے یہاں 1.5 لاکھ بندہ آ جائے تو وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں حساس جو ہے نا وہ بلڈنگز ہیں، وہاں سفارت خانے ہیں، تو بہت بڑا وہاں مسئلہ ہے میرے خیال میں۔ تو ایک یہ دوسرا ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی تبدیلی ہے یہ بھی عین ممکن ہے ہو جائے، اگر زیادہ حالات خراب ہو جائیں یا گورنر راج لگ جائے، تو یہ البتہ خدشے جو ہے نا مجھے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ اگلے جو دنوں میں کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا اگلی ایپیسوڈ تک آپ دیجئے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔